بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ ہمارے مابین استاد حافظ شیخ عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ موجود ہیں۔ ان کا مختصر تعارف کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اہل علم کون ہوتے ہیں۔ شیخ حافظ عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ یہ ہوسکوٹا بنگلور کے علاقے ہوسکوٹے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ آپ ابتدائی تعلیم جامعہ دارالسلام عمر آباد سے کی، قرآن کے حفظ کرنے کے بعد عالمیت اور فضیلت کا علم بھی جامعہ دارالسلام عمر آباد میں حاصل کیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ مدینہ طیبہ میں کلیۃ الحدیث میں پڑھنے کا موقع عطا فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ کبار علماء کے دروس میں بیٹھ کر استفادہ کرنے کا بھی موقع عطا فرمایا۔ آپ جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کے فراغت کے بعد فوراً آپ بنگلور کا ایک معروف جامعہ محمدیہ میں آپ استاد کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ اس کے بعد کلیۃ الحدیث شریف اور دراست الاسلامیہ جو جامعہ اسلامیہ یونیورسٹی کا حدیث کا سلیبس چلا رہا ہے، اس ادارے میں آپ فی الحال مستقل طور پر آپ استاد کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ آپ کے خطابت اور آپ کے دروس کئی جگہ پر منعقد کیے جاتے ہیں۔ آپ کو یہاں پر نیشنل علاقے میں آپ کو کئی جگہ پر سے بلایا جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے کئی خدمات انجام لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس اہل علم کی خطابت کو سن کر اس سے استفادہ کرنے کی توفیق فرمائے، اور ان کا موضوع دین کو سمجھنے میں کون بہتر ہے، صحابہ یا ہم، کیونکہ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ برننگ ٹاپک ہے، کہ آج کی جو خاص طور پہ جو تمل ناڈو یا چنئی کے علاقے میں ہے، یہ بہت ہی اہم موضوع بہت ہی برننگ ٹاپک کی حیثیت سے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ استاد محترم کے خطابت کو سن کر ہم اس پر صحیح طور پر سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله
وهو السمیع العلیم۔ معزز ذمہ داران مرکز، علماء کرام، نوجوان بھائیوں اور بزرگوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا ہی خاص فضل اور انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں کو یہاں اکٹھا ہو کر کچھ باتیں سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا ہے، جس سے ہمارے اور آپ کے علم میں اضافہ ہو، اور علم کا یہ اضافہ میرے اور آپ کے عمل کے اضافے کا باعث بنے، اور علم و عمل کا یہ سنگم، یہ میل میری اور آپ کی ایمانی زندگی میں ترقی کا باعث بنے، اور ہم اور آپ کو قیامت کے دن کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرے۔ حاضرین گرامی، آج کی اس مجلس میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ جیسا کہ آپ نے سنا ایک سوال ہے کہ دین کے سمجھنے میں کون بہتر ہے؟ ہم یعنی آج کے اپنے دور کے علماء، ائمہ، فقہا، محدثین، مفکرین، دین کے نام پہ بولنے والے، گفتگو کرنے والے، لکھنے والے، جدید دور کے لوگ وہ زیادہ دین کو بہتر سمجھتے ہیں، یا پھر صحابہ نے جو دین کو سمجھا تھا ان کی سمجھ دین کے سلسلے میں، ان کی سمجھ زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھی ہے، اور نہ صرف یہ کہ بہتر اور اچھی ہے، زیادہ صحیح بھی ہے؟ اس سوال کا حقیقت میں آج کے اس خطاب میں مجھے جواب دینا ہے۔ حاضرین گرامی، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ یہ سوال حقیقت میں ایک سوال نہیں ہے، یہ ایک شبہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث کی تفسیر میں، تشریح میں غلطی کرنے کے نتیجے میں معاشرے کے اندر رواج پایا ہوا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب لوگوں سے خطاب کیا اور آپ نے لوگوں سے گواہی لی کہ میں نے دین مکمل پہنچا دیا ہے، اور صحابہ نے گواہی دی کہ اللہ کے نبی آپ نے دین پہنچا دیا، خیر خواہی کے تقاضوں کو پورا کر دیا اور ذمہ داری کو پوری طریقے سے ادا کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تم میں سے جو آدمی حاضر ہے وہ غائب تک اس بات کو پہنچا دے۔ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى لَهُ مِن سَامِعٍ، اس لیے کہ جس آدمی تک بات پہنچائی جا رہی ہے ان میں سے بعض ایسے ہو سکتے ہیں کہ سننے والے سے زیادہ اس بات کو سمجھنے والے یا اس کو یاد رکھنے والے ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت حجۃ الوداع کی مناسبت سے آئی۔ یہی حدیث سنن ابی داؤد وغیرہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے ذرا سے فرق کے ساتھ ایک دوسری حدیث، اس میں بھی الفاظ آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے ایک حدیث سنی، پھر اس کے بعد اپنے بعد والوں تک پہنچایا، اس لیے کہ رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، بہت سے فقہ کے لینے والے اس فقہ کو ایسے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں جو لینے والے سے زیادہ اس فقہ کے سمجھنے والے ہوں۔ اس حدیث کا بہت ہی سادہ سا مفہوم، سیدھا سا مفہوم جو کسی بھی عربی کی سمجھ میں آئے، جو کسی بھی عالم کی سمجھ میں آئے، جو کسی بھی طالب علم کی سمجھ میں آئے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو آدمی بات سن رہا ہو وہی آدمی پوری طریقے سے بات کو سمجھ رہا ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اپنے علم و کمال کی وجہ سے، اپنی قابلیت کی وجہ سے، اپنی صلاحیت کی وجہ سے، کتاب کا علم، احادیث کا علم، صحابہ کے آثار کا علم اور ایسی بنیادیں جن بنیادوں کی وجہ سے دین کی درستگی مربوط ہوتی ہے، ایسی بنیادیں مضبوط ہونے کی وجہ سے بسا اوقات سننے والے کے مقابلے میں جو آدمی جس تک بات پہنچائی جا رہی ہے بات کو زیادہ اچھے انداز سے یاد رکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے اور ان مسائل اس سے مسائل مستنبط کر سکتا ہے۔
حدیث کا سیدھا سا مفہوم یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ تک علم پہنچایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ترغیب دلائی کہ تم یہ بات اپنے بعد والے لوگوں تک بھی پہنچانا، اس لیے کہ تم میں سے بعض یا کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو میری بات کے پورے مفہوم کو اس انداز میں نہ سمجھ سکیں جیسے تم میں سے بعد میں آنے والے بعض لوگ سمجھ سکتے ہوں۔ اس حدیث کا سیدھا سا مفہوم اہل علم نے یہ لکھا ہے، کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جس وقت خطاب کر رہے تھے، آپ کے سامنے موجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بعض صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف حجۃ الوداع میں دیکھا تھا، وہ آپ کو پہل دیکھ رہے تھے، پہلی بار آپ کو سن رہے تھے، نبی کی صحبت میں اس سے پہلے کبھی ان کو موقع نہیں ملا، اور نہ ہی نبی کی صحبت میں وہ باقی رہنے والے تھے، حج کے ختم ہونے کے بعد وہ اپنے اپنے علاقوں لوٹ جانے والے تھے۔ سامعین صحابہ میں ایک تعداد ایسی بہت سی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو نبی کی بات پہلی بار سن رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم یہ باتیں دوسروں تک پہنچاؤ، شاید ہو سکتا ہے کہ تم سے زیادہ اس بات کے سمجھنے والا کوئی بعد میں رہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، کہی ہے کہ ایسی حقیقت ہم نے دیکھی کہ بعض صحابہ جو صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زیادہ نہیں تھے، ان کے مقابلے میں بعد میں آنے والے جو تابعین ہیں، بعض تابعین ان سے زیادہ بہتر واقع ہوئے دین کے بعض مسائل سمجھنے کے سلسلے میں۔ حدیث کا معنی کیا ہوا؟ مختصر الفاظ میں آپ یوں سمجھیے کہ نبی سے بات سننے والے بعض وہ صحابہ جنہیں نبی کی شاگردی زیادہ نصیب نہیں ہوئی، یا جو نبی کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا جنہوں نے، یا جو علم سے زیادہ تعلق نہ رکھ پائے بلکہ جہاد میں یا دوسرے خدمات میں اپنے آپ کو مشغول رکھے رہے، انہوں نے حدیث سنی، اپنے بعد والے تابعین کو پہنچا دی، اور اس حدیث کو لینے والے تابعین گہرے علم والے تھے، کبار صحابہ کے شاگرد تھے، دین کا، قرآن کا، سنت کا، صحابہ کے آثار کا، سلف کے اقوال کا گہرا علم رکھتے تھے۔ انہوں نے اس صحابی سے روایت کردہ حدیث سے اتنے گہرے مسائل، اتنی گہری فہم، اتنی گہری سمجھ لی کہ جو سمجھ شاید ان بعض صحابہ کے پاس نہیں تھی جن صحابہ نے یہ حدیث دوسروں تک پہنچائی۔ میرے بھائیو، یہ حدیث ہے، حدیث کا سیدھا سا ایک مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب یہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس حدیث کا مطلب یہ لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ پورے صحابہ، یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والا کوئی بھی انسان، بعد میں آنے والا کوئی بھی شخص، کوئی بھی عالم، کوئی بھی مفکر، کوئی بھی فقیہ ایسی دین کی سمجھ پیش کر سکتا ہے جو سمجھ پورے صحابہ میں نہیں تھی، اور ایسی سمجھ جو صحابہ کی سمجھ سے اختلاف بھی رکھتی ہے، ایسی سمجھ جو صحابہ کی جماعت کا جو فہم ہے اس سے الگ ہے، اور وہ سمجھ صحابہ کی سمجھ سے بہتر ہو سکتی ہے، اور جتنا وہ سمجھ رہا ہے اتنا صحابہ نے نہیں سمجھا ہے۔ یہ مفہوم بعض لوگوں نے لیا اور اس مفہوم کو رواج دیتے جا رہے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ حدیث نے مسئلہ یہ سمجھایا کہ تبلیغ کا کام جاری رکھو، باتیں دوسروں تک پہنچاؤ، بعض باتوں کی گہرائی تم نہیں سمجھ پاؤ گے، شاید بعد کے زمانے کے لوگ سمجھ پائیں گے، حالات، مناسبات، اور آپ جانتے ہیں بعض معاملات کے اندر، بعض جزئیات کے اندر حالات ایسے آتے ہیں۔ جیسے میں مثال دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش کی گئی پیشن گوئیاں، آپ کی طرف سے کی گئی پیشن گوئیاں، صحابہ نے سنا بھی، ایک معنی سمجھا بھی، اس پر ایمان بھی لے آئے، لیکن جب اس پیشن گوئی کو واقع ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو دیکھنے والوں کو جتنا یقین، جتنا اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے، اتنا زیادہ معنی شاید سننے والوں کی سمجھ میں نہ آیا ہو۔ آپ دیکھیں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہا تھا، وَيْحُ عَمَّارْ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، عمار کا تو کیا برا انجام ہونے والا ہے، یعنی ان کے ساتھ کیا برا معاملہ ہونے والا ہے کہ ایک باغی جماعت ان کو قتل کر دے گی، ان کی زندگی کا خاتمہ قتل کی شکل میں ہوگا۔ صحابہ نے حدیث سنی، ان کو بس اتنا معلوم تھا کہ حضرت عمار قتل کیے جائیں گے، لیکن یہ واقعہ جب
صحابہ کے زمانے کے اخیر میں، یا یوں کہیے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ صفین ہو رہی تھی، اس میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اس وقت اہل علم جو موجود تھے صحابہ میں سے بھی اور بعض تابعین میں سے بھی، انہوں نے اس حدیث کا مصداق اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک پیشن گوئی جو بعض صحابہ کے لیے صرف الفاظ تھی، بعد میں آنے والے بہت سارے صحابہ اور تابعین کے لیے یہ کھلی حقیقت بن کر سامنے آ گئی۔ تو جو سمجھ اس وقت ان کی ہے، بعض ان صحابہ کی نہیں تھی جنہوں نے نبی کے صرف بعض الفاظ سنے۔ یہ حدیث کا سیدھا سا مفہوم تھا، لیکن اس کو بدل دیا گیا، اور یہ معنی آج دنیا کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بعد میں آنے والے کسی بھی دور کا کوئی عالم، کوئی فقیہ دین کی کوئی ایسی تشریح کر سکتا ہے، دین کی کوئی اور ایسی تفسیر کر سکتا ہے جو تفسیر صحابہ کی تفسیر کے خلاف ہے، اور یہ بھی دعویٰ ہے کہ حدیث میں نبی نے گارنٹی دی ہے کہ میری سمجھ ان کی سمجھ سے بہتر بھی ہے بلکہ صحیح بھی ہے۔ یہ دعویٰ انہوں نے کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ بات مختصر الفاظ میں پہلے آپ کو سمجھا دوں، بتا دوں کہ بعض مسائل کے اندر کسی صحابی کے مقابلے میں کسی تابعی کی فہم، کسی تابعی کا علم زیادہ ہو، یہ ممکن ہے۔ کسی ایک مسئلے کے مخصوص مسئلے کے بارے میں کسی ایک صحابی کے مقابلے میں بعض تابعین کا علم زیادہ ہو، یہ ممکن ہے، اور حقیقت میں ہے بھی ایسی مثالیں ہمارے سامنے۔ لیکن صحابہ کی جماعت ایک جماعت کی حیثیت سے، اور بعد کے دور کے لوگ چاہے تابعین کی بات کریں، تبع تابعین کی بات کریں، یا ان کے بعد کے دور میں محدثین، فقہا یا علماء، ائمہ، جن کا آپ نام لیں، ان سب کی اگر بات کی جائے تو یہ بات یاد رکھیں، صحابہ کی جماعت کا جو فہم ہے، صحابہ کے پاس جو معنی و مفہوم مسلم رہا ہے، اس سے اختلاف کرنا اور اس سے اختلاف کر کے یہ سمجھنا کہ میری سمجھ بہتر ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ گمراہی کی پہلی بنیاد ہے۔ میرے بھائیو، یہ بات یاد رکھو، میری بات یاد رکھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ میری امت 72 فرقے، پچھلی امت و 71 یہودی، 72 نصارہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ اہل علم نے لکھا 73 سے مراد نمبر 73 نہیں ہے، 72 سے زیادہ مراد ہے، میری امت کئی گروہوں میں بٹے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی، اور اس پیشن گوئی کا مصداق اگر آپ پوری تاریخ اسلامیہ میں آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ فرقے وجود میں آئے تو کئی اسباب تھے۔ کچھ فرقے ایسے تھے جنہوں نے قرآن اور سنت کو بنیاد نہیں مانا، عقلی اصول اور عقلی فلسفے اور علم کلام کے مبادی اور اصول کو بنیاد بنائی، وہ گمراہ ہوئے، گمراہ فرقوں کے طور پہ وجود میں آئے۔ کچھ فرقے ایسے بھی ہوئے جنہوں نے قرآن کو اصل مانا اور احادیث کو خبر آحاد کہہ کر ٹھکرا دیا، چھوڑ دیا، خبر واحد کہہ کر چھوڑنے کے نتیجے میں، احادیث کو ٹھکرانے کے نتیجے میں وہ فرقے وجود میں آئے۔ لیکن میرے بھائیو، تاریخ اسلام پڑھ کر دیکھنا، امت کے اندر جو گروہ بندی آئی جسے نبی نے خود گمراہی قرار دیا، اس گمراہی کا ایک اہم بنیاد یہ بھی تھی کہ قرآن اور سنت تو لیا، لیکن سمجھ اپنی لینے کی کوشش کی، اپنے انداز میں سمجھنے کی کوشش کی۔ تاریخ اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ سمجھ، یہ جو امت کے اندر انتشار اور اختلاف آیا ہے، یہ صرف قرآن و سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے نہیں ہے، قرآن و سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے بھی ہے، اور قرآن و سنت کو لینے کے بعد قرآن و سنت کو صحابہ کی سمجھ کے مطابق نہ رکھ کر اپنی عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرنے کے نتیجے میں بھی امت کے اندر گمراہ فرقے وجود میں آئے۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے اس نقطے کی تفصیل میں لمبی چوڑی گفتگو کر سکوں، لیکن میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ تاریخ اسلام پڑھ کر دیکھیں، سمجھ کے اختلاف کی وجہ سے بھی، قرآن و سنت کی سمجھ میں اختلاف کی وجہ سے بھی امت کے اندر گمراہیاں وجود میں آئی ہیں، اور امت کے اندر گروہ بندیاں وجود میں آئی ہیں۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ کوئی آدمی یہ کہہ کر کہ صحابہ کی سمجھ سے ہٹ کر میری اپنی سمجھ بھی درست ہو سکتی ہے، اگر وہ آدمی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہا ہے یا دنیا کو دعوت دے رہا ہے کہ میری سمجھ کی طرف آؤ، تو میرے بھائیو یاد رکھو، یہ تجربہ امت میں پہلا نہیں ہے، اس سے پہلے ایسے بہت سے آئے چلے گئے، ان کے جانے کے بعد ان کی بدعتیں باقی رہ گئیں، ان کی گمراہیاں باقی رہ گئیں، لیکن منہج کے سلسلے میں یہ جو بنیادی غلطی ہے وہ غلطی ہی رہی، کبھی وہ حقیقت یا حق کی شکل اختیار نہ کر سکی۔ حاضرین گرامی،
इस सारी गुफ्तगू के कहने के इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है, पैगाम क्या मैं आपको देना चाहता हूं? एक सादा सा लफ्ज में आपको यह बात बताना चाहता हूं कि याद रखो मेरे भाइयों, कुरान अल्लाह ताला की किताब है, ये वही है। हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, ये भी वही है। ये दोनों हमेशा रहेंगे, लेकिन याद रखना इन दोनों के साथ दोनों की समझ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को जो हासिल हुई थी, ये भी हमेशा रहेगी हर उस इंसान की नजर में, हर उस मुसलमान की नजर में जो अपने आप को हिदायत पे रखना चाहता है। और जो आदमी अपनी शख्सियत को नुमाया करना चाहे या अपने आप को दुनिया में बहुत ऊंचा बनाना चाहे, वो चाहे तो अपने आप को कहे कि मैं सहाबा से बेहतर समझने वाला हूं, मेरी समझ सहाबा से बेहतर है, वो ये कह सकता है, लेकिन दीन की समझ के सिलसिले में वो ऐसी कोई तफसीर पेश नहीं कर सकता जिस तफसीर पर पूरी उम्मत का इत्तिफाक हो सके। हाज़रीन गिरामी, इस सारी गुफ्तगू के बाद मैं आपके सामने ये नुक्ता रखना चाहता हूं कि याद रखो, दीन की समझ के सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से बेहतर न माजी में कोई हुआ है, न हाल में कोई मौजूद है, न मुस्तकबिल में कोई हो सकता है। यह बात याद रखना। एक जमात की हैसियत से सहाबा की समझ का यह बात याद रखना कि दीन की समझ के सिलसिले में, कुरान की आयत का माना मुतय्यन करने के सिलसिले में, हदीस का माना मुतय्यन करने के सिलसिले में सहाबा से बेहतर समझने वाला न पहले कोई आया, न आज कोई मौजूद है, और न कोई मुस्तकबिल में आ सकता है। क्यों नहीं हो सकता? आप और मैं अपने आप से पूछें कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी सहाबा से बेहतर समझ वाला हो? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मेरे भाइयों, अगर हम अपने आप से सवाल करें और जवाब खुद अपनी तरफ से देने के बजाय अल्लाह ताला की किताब में तलाश करें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में तलाश करें, ऐसे बहुत से असबाब हमें मिलते हैं जो हमें बतलाते हैं कि हमारी समझ सहाबा की समझ से बेहतर नहीं हो सकती। हम इल्म वाले होंगे, हम बड़ी अक्ल वाले होंगे, बड़ी तहकीक हमारे पास होगी, या जबानी जमा खर्ची बहुत कुछ होगा, दावे बड़े लंबे होंगे, लेकिन यह हकीकत है कि किसी की समझ सहाबा की समझ से बेहतर नहीं जा सकती। क्या सबूत है इस बात का? मैं आपके सामने नुकात की शक्ल में पेश करता हूं। देखो, इन बुनियादों को अपने साथ लेकर जाना और हमेशा याद रखना, ये बुनियादें आपको याद दिलाएंगी कि क्यों सहाबा की समझ का पाबंद रहना जरूरी है, क्यों अपने आप को सहाबा की समझ से जोड़े रखना जरूरी है। दीन की तफसीर और तशरीह के सिलसिले में, दीन की वजाहत के सिलसिले में, दीन के समझने के सिलसिले में सहाबा की समझ को हमेशा मुकद्दम और आगे रखना क्यों जरूरी है? आप देखना उसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहली वजह जिसकी वजह से सहाबा की समझ हमारी समझ से ज्यादा बेहतर है, वो ये कि सहाबा की जमात वो जमात है जिसने कुरान मजीद को अपने सामने उतरते हुए देखा है, उसकी तशरीह होते हुए देखा है, उस पे अमल होते हुए देखा है। सहाबा की जमात वो जमात है जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त अहादीस सुनी है, उनके अल्फाज का माना और मतलब समझा है, और समझने के बाद उसको नाफिज होते, अमल उस पर होते हुए देखा है, उसकी तनफीज होते हुए देखा है। यूं समझिए कि सहाबा को यह फजीलत हासिल है कि कुरान और सुन्नत अगर कानून है, अगर शरीयत है, तो इस कानून के बनते हुए वो मौजूद रहे और उस कानून को नाफिज होते हुए भी उन्होंने देखा है। अब आप मुझे बताएं, एक आदमी वो है जिसने कानून बनाते वक्त मजलिस में हाजिरी दी है, कानून बनते हुए देखा है, अल्फाज के माने और मतलब को उसने कानून बनते वक्त समझा है, वो आपके सामने आके कानून की तशरीह करे, उसकी तशरीह ज्यादा अच्छी होगी, बेहतर होगी, दुरुस्त होगी, या फिर वो आदमी जो कानून की एक किताब ले ले और अल्फाज पढ़ पढ़कर अपनी समझ से उसका माना बतलाए? किसकी समझ बेहतर हो सकती है? सीधा सा एक मसला है, वो जिसने कानून को बनते हुए देखा है, कुरान को नाजिल होते हुए देखा है, हदीस की शरह होते हुए देखी है, उनकी समझ के मुकाबले में एक बाद में आने वाला कुरान के किसी लफ्ज को लेकर, हदीस के किसी लफ्ज को लेकर अरबी जबान के बुनियाद पर अपने तौर पे माना हो मतलब बताए, एक वो जो सिर्फ अरबी जबान जानता है और अरबी जबान भी माफ करना पूरी तरह नहीं जानता, वो बेहतर हो सकता है, या फिर वो जो खुद अरब हैं
कुरान को नाजिल होते हुए देख रहे हैं, हदीस की तशरीह होते हुए देख रहे हैं, किसकी समझ ज्यादा बेहतर हो सकती है। दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी इंसाफ पसंद इंसान इस फर्क को वाज़ेह तौर पे महसूस कर सकता है। पहली वजह कि सहाबा की समझ इसलिए बेहतर है कि ये वो हैं जिन्होंने कुरान को नाजिल होते और उसकी तशरीह होते हुए अपनी निगाहों के सामने देखा है, और ये वो मुकाम है जो नबी के सहाबा के बाद किसी और को हासिल नहीं हो सकता। नबी के सहाबा के बाद किसी और को हासिल नहीं हो सकता, तो नबी के सहाबा से बेहतर भी किसी और की समझ नहीं हो सकती। यह पहली बुनियाद है जो मुझको और आपको मिलती है कि सहाबा की समझ ही क्यों बेहतर है। दूसरी बुनियाद जिसकी वजह से सहाबा की समझ बेहतर है बाद में आने वाले किसी भी शख्स या किसी भी जमात की समझ के मुकाबले में, उसकी दूसरी वजह यह है कि सहाबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द हैं। सहाबा नबी के शागिर्द, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त सहाबा ने दीन को लिया है। और यह बात याद रखना, सहाबा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान और हदीस के सिर्फ अल्फाज नहीं लिए कि अल्फाज लिए और ये अल्फाज बाद के जमाने में किसी तक पहुंचा दिए, नहीं। सहाबा ने सिर्फ ये नहीं किया कि अल्फाज लिए, अल्फाज लेकर पहुंचा दिया, नहीं। सहाबा ने अल्फाज भी लिया, माना वो मतलब भी लिया। नबी की शागिर्दी में उन्होंने दीन को पूरी तरीके से समझा है। क्या सबूत है? मुतअद्दिद रिवायतें हमारे सामने मौजूद हैं। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में अब्दुल्लाह इब्ने हबीब अबू अब्दुर्रहमान ताबी हैं, वो कहते हैं कि जिन सहाबा को हमने पाया है उन सहाबा ने हमें यह बात बताई कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले 10 आयतें पढ़ना सीखते और उसके बाद उनका माना व मतलब समझकर उस पर अमल करते, और जब तक आयतें सीखने के बाद उन पे अमल नहीं कर लेते अगली 10 आयतें नहीं सीखा करते थे। इससे मालूम क्या? और कहते हैं इस तरह हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म और अमल दोनों की दोनों चीजें ली, और इल्म और अमल के दरमियान की चीज ही समझ है, इल्म और अमल के दरमियान का मरहला ही समझ है। सहाबा ने यह कहा हमने नबी से इल्म भी लिया है, अमल भी लिया है, इन दोनों के दरमियान दीन की समझ का मरहला आता है। मालूम क्या हुआ? सहाबा नबी के शागिर्द। और इतना ही नहीं, बाद सहाबा की यह बात भी आप देखें कि अगर किसी हदीस के माने व मतलब के समझने में उन्हें इश्काल पैदा हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू किया, बराह रास्त अल्लाह के नबी से अपनी समझ को दुरुस्त किया। सही बुखारी की रिवायत हजरत अदी इब्न हातिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रमजान में आदमी सहरी में कितने वक्त तक खा सकता है, सहरी का इख्तितामी वक्त क्या है, आखिरी वक्त क्या है। इस सिलसिले में कुरान मजीद की आयत उतरी, वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र, कि तुम खाओ पियो यहां तक कि फज्र की वजह से खैत अबयद, जिसका सादा तर्जमा सफेद धागा सियाह धागे से नुमाया हो जाए। यह आयत करीमा हजरत अदी इब्न हातिम ने पढ़ी। कहते हैं खुद ही कि मैंने क्या किया, एक इकाल लिया, एक रस्सी ली, रस्सी का टुकड़ा लिया, एक सफेद था दूसरा सियाह था, इन दोनों को अपने तकिए के नीचे रखकर सो गया। रात में बार बार उठकर अंधेरे में देखता हूं कि इन दोनों में फर्क कब होता है। हजरत अदी इब्न हातिम कहते हैं कि मुझे पता नहीं चल सका, मुझे पता नहीं चल सका। मतलब यह कि वो दोनों धागों का फर्क मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और देखा सुबह तुलू भी हो गई, मेरी समझ में बात नहीं आई। मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा, अल्लाह के नबी के पास पहुंचा। अल्लाह के नबी के पास पहुंचने के बाद मैंने कहा, सारा माजरा सुनाया, आयत उतरी है, मैंने ये तजर्बा किया, मेरी समझ में बात नहीं आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब देते हुए फरमाया, कहा कि वो 2 धागों से मुराद हकीकी धागे नहीं हैं। जब सूरज निकलने से पहले दिन तुलू होने के आसार आते हैं तो रात की तारीकी एक लकीर की शक्ल में हटती जाती है, दिन का उजाला सफेद लकीर की शक्ल में बढ़ता आता है। वो सफेद और सियाह लकीरें जो जमा होती हैं, अरबी जबान में खैत का माना जो है न सिर्फ ये कि रस्सी का है, बल्कि ये खैत इसको भी कहा गया है। कहा ये 2 लकीरें मुझसे मुराद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माना उनको समझाया। बात क्या मालूम हुई? सहाबा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझा, और वो दूसरे अल्फाज में यूं समझिए कि सहाबा की समझ की जब हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो नबी की समझ है हकीकत में। मेरे भाइयों, इस मसले को समझो। जब हम सहाबा की समझ की बात करते हैं तो ये किस किस्म के आसार हमें बताते हैं कि सहाबा की समझ न सिर्फ ये कि सहाबा की समझ है, उनमें से बहुत सारी बातें नबी की समझ है जो सहाबा ने नबी से ली है। और ये जब बात सामने आती है
تو ہم نے یہ آپ کے سامنے رکھا کہ صحابہ کی سمجھ ہم سے بہتر کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ نبی کے شاگرد ہیں. اور میرے بھائیو یہ بات یاد رکھو، صحابہ سے بہتر کوئی شاگرد آج تک پیدا نہیں ہوا. صحابہ سے بہتر آج تک کوئی شاگرد پیدا نہیں ہوا. کیوں؟ صحابہ کی نبی کی مجلس میں حاضری کے آداب اور طریقہ آپ دیکھ لیں. صحابہ نے کئی ایک روایتوں میں یہ الفاظ نقل کیے، کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کی مجلس میں پہنچا، دیکھا صحابہ ایسے بیٹھے ہیں جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہوں. کیا مطلب؟ پوری طریقے سے یکسو، پوری طریقے سے انہی کی طرف توجہ. آپ جانتے ہیں پرندہ بدکنے والے جانوروں میں، جانداروں میں سب سے زیادہ بدکنے والا. سر ذرا سا بھی حرکت کرے پرندہ اڑ جاتا ہے. وہ اتنے زیادہ، یوں سمجھیے اس قدر منہمک، اس قدر ڈوبے ہوئے، اس قدر بت بنے سنتے تھے نبی کی بات. لگتا ایسے تھا جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ سے بہتر شاگرد کوئی نہیں ہوا. اور اگر مان لیا جائے کہ بعد میں آنے والا کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی محدث، کوئی مفکر صحابہ سے بہتر شاگرد ہو سکتا ہے، مان لے ذری دیر کے لیے، تو کم از کم اس سے تو اتفاق کرو گے نا کہ شاگرد کتنا ہی بہتر ہو، نبی سے بہتر استاذ تو اس کو نہیں مل سکتا. نبی سے بہتر استاذ تو اسے نہیں مل سکتا. اور جو نبی کے شاگرد ہوئے وہ دین کو زیادہ بہتر سمجھیں گے یا آج کے زمانے کا کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی خطیب، کوئی واعظ؟ کون دین کو زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے؟ ہم نے کہا کہ صحابہ کی سمجھ ہی بہتر ہے، اس لیے کہ وہ نبی کے شاگرد ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد سے بہتر دین کو نہ کوئی سمجھ سکتا ہے نہ کوئی سمجھا سکتا ہے. یہ دوسری وجہ ہے جس کی وجہ سے صحابہ کی سمجھ ہماری سمجھ سے زیادہ بہتر ہے. تیسری وجہ جس کی وجہ سے صحابہ کی سمجھ ہماری سمجھ سے زیادہ بہتر ہے وہ یہ کہ صحابہ کی جماعت ایک اکلوتی ایسی جماعت ہے جن کے باطن کی درستگی کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. صحابہ کی جماعت ہی ایک ایسی جماعت ہے جن کے باطن کی درستگی کی ضمانت اللہ نے دی ہے. آپ دیکھیں سورہ فتح میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. اللہ تعالیٰ ان لوگوں مومنوں سے راضی ہو گیا جس وقت وہ آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا. آیت کے اگلے ٹکڑے میں اللہ نے یہ جملے بھی کہے وَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، ان صحابہ کے دلوں میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. دو لفظ ہیں، ایک ہے رضامندی کا اعلان اور دوسری طرف اس بات کی گواہی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو، ان کے اندرون کو، ان کے باطن کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا جو فیصلہ دیا ہے یہ صرف ان کے ظاہر کو دیکھ کر نہیں، ان کے ظاہر سے بڑھ کر ان کے باطن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے گواہی دی. میرے بھائیو، باطن کی درستگی بدعتوں سے پاک ہو، گمراہی کے جذبات سے پاک ہو، کسی قسم کی عصبیت سے پاک ہو، کسی بھی قسم کے غلط جذبات سے، شہرت، ناموری، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے، بڑا دکھانے کے جذبات، ایسے جتنے باطل جذبات ہوتے ہیں صحابہ ایسے تمام باطل جذبات سے پاک ہیں. اور ان میں سے ہر ایک جذبہ دین کی سمجھ کے سلسلے میں انسان پہ غلط اثر مرتب کرتا ہے. آدمی کے اندر شہرت طلبی ہو، دین کے سمجھنے میں وہ غلطی کر سکتا ہے. آدمی کو اپنے نفس کے بارے میں دھوکہ ہو جائے کہ میں بہت کچھ ہوں، دین کے سمجھنے کے سلسلے میں وہ دھوکے کا شکار ہو سکتا ہے. آدمی اگر نفس پرست ہو، دنیا دار ہو، یہ دنیا پرستی اس کی دین کی سمجھ میں اسے خلل کا شکار کر سکتی ہے. آدمی کے اندر اگر کسی قسم کا یہ ہو کہ میں دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والا ہوں، تو یہ دھوکہ اسے زیادہ سوچنے نہیں دیتا، بلکہ دماغ میں جو آ گئی اسی کو بہتر سمجھانے میں لگ جاتا ہے. صحابہ کے سلسلے میں اللہ نے یہ گواہی دی ہے کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جن کے باطن کو میں جانتا ہوں، اور ان کے باطن کو جاننے کے بعد میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں ان سے راضی ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کے باطن کی درستگی کی جو ضمانت ہے، بعد کے زمانے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کسی جماعت کے طور پر کسی کے بارے میں نہیں دی، الا ہی کہ کوئی آدمی صحابہ ہی کے نقش قدم پر چلے، صحابہ ہی کے انداز پہ چلے، اللہ تعالیٰ نے اسے خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ اس سے بھی راضی ہو جائیں گے. معلوم کیا ہوا؟ صحابہ ایک ایسی جماعت ہے جن کے باطن کی درستگی کی اللہ نے ضمانت دی ہے، اور ایک وہ آدمی جس کے باطن کی ضمانت ہو، اور دوسرا وہ آدمی جس کے باطن کے سلسلے میں ایسی کوئی ضمانت نہ ہو. دونوں میں سمجھ کا اگر اختلاف ہو جائے، کس کی سمجھ بہتر ہوگی؟ کون زیادہ بہتر انداز سے سمجھے گا؟
کس کی سمجھ غلطیوں سے پاک ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہو سکتی ہے، ہم اور آپ اس بات سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ دیکھو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نقل فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع حکمی اس کا درجہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ان اللہ نظر الى قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھا دل پایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبوت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کر لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہتر دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی صحبت کے لیے ان کا انتخاب کر لیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا بھائیو؟ میں نے جیسے کہا یہ اثر حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، اس کا حکم مرفوع حکمی کا ہے، یعنی مرفوعاً اس کا حکم نبی کے بعد کے درجے کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس میں یہ بات کہی ہے کہ جس طرح نبی نبوت کے لیے انتخاب تھے، نبی کے بعد دین کی سمجھ اور دین کی صحیح تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے صحابہ بھی اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھے، صحابہ بھی گویا اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھے۔ اس اثر سے یہ بات میرے اور آپ کے سامنے واضح ہوتی ہے۔ اور اللہ نے یہ بات، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ نے بندوں کے دلوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ سے اچھے دل کوئی نہیں ہو سکتے، تو ان سے کی سمجھ سے زیادہ بہتر کسی اور کی سمجھ نہیں ہو سکتی۔ چوتھی وجہ جس کی وجہ سے صحابہ کی سمجھ ہماری سمجھ سے زیادہ بہتر ہے، میرے بھائیو، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب یہ جملہ بڑا مشہور ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ انما تنقض عرى الاسلام عروة عروة اذا نشأ في الاسلام من لا يعرف الجاہلیہ، اسلام ایک اگر زنجیر ہے تو یہ زنجیر ایک ایک حلقہ کر کے بکھرتی جائے گی، ٹوٹتی جائے گی اس وقت جب دین میں ایسے لوگ پروان چڑھنے لگیں گے جو جاہلیت کو نہیں پہچانتے ہوں گے۔ توحید کا نام فضیلت تو جانتے ہیں لیکن شرک کی تفصیل نہیں جانتے، سنت کی اہمیت تو جانتے ہیں لیکن بدعت کی تفصیل نہیں جانتے، حق کو جانتے ہیں لیکن باطل کی ان کو پہچان نہیں ہے، اسلام سے واقف ہیں جاہلیت کو نہیں جانتے، تو دین ایک ایک کھڑا کر کے الگ ہوتا جائے گا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر کا سیدھا سا مفہوم یہ ہے کہ ایک وہ جس نے جاہلیت کو بھی دیکھا ہے اور اسلام کو، وہ جس قدر اچھے انداز میں اسلام کو سمجھ سکتا ہے اس طرح وہ آدمی نہیں سمجھ سکتا جس نے صرف اسلام کو سمجھا ہے۔ میرے بھائیو، میری اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ اس پہلو کو دیکھنا، تاریخ اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ صحابہ کا زمانہ ابھی موجود ہی تھا کہ لوگوں نے، بعد کے زمانے کے لوگوں نے بدعتیں ایجاد کرنی شروع کر دی، لیکن آپ کو کیا اس پہ تعجب نہیں ہوتا؟ بدعتیں جتنی آئیں لیکن کسی بدعت کے اندر کوئی صحابی شامل نہیں نظر آئے۔ بدعتیں وجود میں آئیں لیکن صحابہ بدعتوں میں شامل نظر نہیں آئے۔ یہ کیوں؟ یہ اسی بات کی گواہی ہے، جو اسلام کو جانتے ہیں وہ جاہلیت کو بھی جانتے ہیں، انہیں پتا ہے اسلام کیا ہے، جاہلیت کیا ہے، بدعت کو بدعت سمجھنے کی سکت اور اس کی جو قوت اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کو دیکھنے کی وجہ سے ان صحابہ میں رکھی ہے، بعد کے دور کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے۔ اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی سمجھ اس لیے بھی بہتر ہے کہ انہوں نے جاہلیت اور اسلام دونوں کو دیکھا ہے، خیر و شر دونوں کی پہچان رکھتے ہیں۔ اور یہ وہ آدمی جو صرف شر کو نہ جان کر صرف خیر کو جان لے اور کہے میں سب جانتا ہوں، اس آدمی کا امکان ہے کہ وہ گمراہی کا شکار ہو۔ کیوں؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیطان نے جب بھی کسی باطل کو رواج دینا چاہا، حق کا لباس پہنا کر اس نے باطل کو رواج دیا۔ باطل کو رواج دینے کے لیے حق کا لباس اس نے ہمیشہ پہنایا ہے۔ اور جو آدمی باطل کو نہیں جانتا، صرف حق کو جانتا ہے، باطل جب اس کے سامنے حق کے لباس میں آئے گا، لباس دیکھ کر، شکل و صورت دیکھ کر، ظاہر دیکھ کر اسے حق سمجھ لے گا، اسے قبول کر لے گا۔ صحابہ ایسی غلطیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ نظر آتے ہیں، اس لیے کہ جاہلیت اور اسلام دونوں کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے۔ اس لیے یہ بات ہم کہتے ہیں کہ صحابہ سے بہتر کسی اور کی سمجھ نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیو، یہ چوتھی وجہ۔ پانچویں وجہ جس کی وجہ سے صحابہ کی سمجھ ہماری سمجھ سے زیادہ بہتر ہے وہ یہ کہ یاد رکھو، آدمی کی سوچ
اور آدمی کی سمجھ ماحول سے متاثر ضرور ہوتی ہے. جیسے ماحول میں آدمی پروان چڑھتا ہے، اس ماحول کا اثر انسان کے دل و دماغ پر، اس کی سوچ پر، اس کی سمجھ پہ اثر انداز ہوتا ہے. صحابہ کو ایک ایسی فضیلت حاصل ہے کہ یہ اس دور میں رہے جس دور میں صرف سنت ہی سنت تھی، بدعت نام کی کوئی گمراہی نہیں تھی. ان کے زمانے کے اختتام میں بدعت ظاہر ہونا شروع ہوئی، لیکن غلبہ بدعت کو حاصل نہیں ہوا صحابہ کے دور کے اندر. صحابہ کا دور خالص سنت کا دور تھا، ان کا ماحول سنت کا ماحول تھا. ایسے ماحول میں رہنے والے کی سمجھ اگر متاثر ہوگی، سنت ہی سے متاثر ہوگی، اس کی سوچ سنت والی ہوگی، وہ سنت کے مطابق ہی رہے گا. لیکن بعد کے زمانے میں جب بدعتیں رواج پا گئیں تو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بدعتوں کے رواج پانے کے باوجود آج ہر آدمی کی سمجھ بالکل درست ہوگی، اس کی ضمانت نہیں دی جا سکتی. قوی امکان اس کا رہتا ہے کہ بدعتوں کے ماحول میں پلنے والا یہ انسان اپنی سوچ میں، اپنی سمجھ میں ان بدعتوں کے اثر سے متاثر ہو، ان بدعتوں کا اثر اس کے دماغ پر ہو. کسی پر عقل پرستی کا فتنہ اثر انداز ہوا ہے، کسی پر انکار حدیث کا فتنہ اثر انداز ہوا ہے، کسی پر قرآن کی من چاہی تفسیر کرنے کا فتنہ. جیسے جیسا ماحول ملا ہے اس ماحول کے اثر سے اس کی سوچ متاثر ہو سکتی ہے. لیکن صحابہ کی سمجھ اس قسم کے امکانات اور غلطیوں سے محفوظ ہے، اس لیے کہ وہ سنت اور سنت کے غلبے کا ماحول ہے. آدمی اپنے زمانے، اپنے حالات سے اثر ضرور قبول کرتا ہے. اور جب صحابہ کے زمانے کے بعد بدعتوں کا دور آ گیا تو ہر آدمی کی سمجھ کے سلسلے میں یہ امکان ہوتا ہے کہ وہ غلطی کر رہا ہو، اس کی سوچ غلط کر رہی ہو، اس کے دماغ کے اندر بدعت کا کوئی نہ کوئی اثر ہو، یہ ممکن ہے. لیکن صحابہ ان تمام قسم کے امکانات سے خالی ہیں، اس لیے صحابہ کی سمجھ ہماری سمجھ سے زیادہ بہتر ہے. حاضرین گرامی، صحابہ کی سمجھ ہماری سمجھ سے اس لیے بھی بہتر ہے کہ دین کے حق میں خیر خواہی کے باب میں صحابہ جتنے زیادہ اونچے ہو سکتے ہیں خیر خواہی کے اس درجے کو کوئی آدمی بعد کے زمانے میں نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کی خاطر قربانیاں اس دور میں دی ہے جہاں ایک سچا خیر خواہی دین کے لیے وہ سب کچھ کر سکتا تھا. آج کے دور میں بھی آپ اور میں خیر خواہ ہوں گے، لیکن ہماری خیر خواہی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتی جو درجہ صحابہ کی خیر خواہی کا تھا. آپ دیکھو نبی نے کتنی بڑی بات بیان فرمائی. کہا اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر، موجودہ زمانے کے اعتبار سے تقریباً 12 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا پہاڑ ہے، کہا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے. صحابہ میں سے کسی نے اگر 1 مد بلکہ آدھا مد اناج صدقہ کیا ہو، تمہارا 1 احد پہاڑ برابر سونا ان کے 1 اناج کی مٹھی کی برابری نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ دین کی خیر خواہی کا جو جذبہ ان کے اندر تھا وہ جذبہ کسی اور کے اندر بعد میں پیدا ہو یہ ممکن نہیں. وہ ایک مثال تھے صحابہ اپنے زمانے میں. میرے بھائیوں، میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اکثر لوگ جو دھوکہ کھاتے ہیں اس وجہ سے کھاتے ہیں کہ اس نے دین کی اتنی خدمت کی ہے، اس نے دین کی اتنی خدمت کی ہے، اس سے اتنے لوگوں کو ہدایت ملی، اتنے لوگوں کو ہدایت ملی ہوگی. لیکن کیا یہ بات مان سکتے ہو کہ وہ اپنی خدمات کی وجہ سے دین کے حق میں صحابہ سے بڑا خیر خواہ ہو جائے، دین کے حق میں اس کی خدمات صحابہ سے اونچی ہو جائیں، دین کے حق میں اس کی قربانیاں صحابہ کی قربانیوں سے اوپر ہو جائیں؟ اور اگر ایسا دماغ میں آتا ہے، یہ حدیث یاد کر لینا، احد پہاڑ برابر سونا صحابہ کی 1 مٹھی اناج کی برابری نہیں کر سکتا. اور جب یہ بات حق ہے کہ دین کے سلسلے میں ان کی خیر خواہی مسلم ہے، بعد میں آنے والے کی خیر خواہی میں امکان ہے کہ اس پر عصبیت غالب آ گئی ہو، اس پر یہ بھی ممکن ہے کہ اپنی عقل کا جو ہے غرہ دھوکہ اسے آگے لاحق ہو گیا ہو، وہ دھوکے میں مبتلا ہو. اس پر یہ بھی امکان ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی شکست ماننا نہیں چاہتا ہو. ایسے بہت سارے امکانات انسان کے اندر باقی رہتے ہیں جو صحابہ کے ساتھ نہیں ہیں. اس لیے بھی ہم یہ مانتے ہیں کہ صحابہ کی سمجھ بعد کے زمانے کے مقابلے میں زیادہ معتبر ہے. حاضرین گرامی، صحابہ کی سمجھ کیوں معتبر ہے، کیوں ہم سے زیادہ بہتر ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یاد رکھو، ایک ہی جماعت ایسی ہے، ایک ہی سمجھ ایسی ہے کہ جس سمجھ کو لینے پر دین کی تشریح اور تفسیر میں اختلاف نہیں ہوگا. دین کی ایک ہی شکل ساری امت کے سامنے رہے گی، ہر دور میں ایک ہی شکل رہے گی، وہ ہے صحابہ کی جماعت. اگر صحابہ کی جماعت کی سمجھ کو آپ نے چھوڑ دیا اور آپ نے کہا بعد کے زمانے میں تشریح کرو، میں کہوں گا میں جو سمجھ رہا ہوں وہ زیادہ صحیح ہے، آپ کہیں گے آپ جو سمجھ رہے وہ زیادہ صحیح ہے. اب دو ہی کیا،
10 हो तो 10 कहेंगे, 100 हो तो 100 कहेंगे, जितने मेंबर उतनी आवाजें उठेंगी, उम्मत के अंदर इंतशार ही इंतशार होता जाएगा। और नतीजा क्या होगा? दीन की कोई एक ऐसी वाज़ेह शक्ल हम नहीं पेश कर पाएंगे जिस पर हम ये कह सकें कि हम सब इस पर मुत्तफिक हैं। क्यों? इसलिए कि मेरी अकल मुझे कुछ सुझाती है, आपकी अकल आपको कुछ सुझाती है, किसी और की अकल कुछ सुझाती है। और ये बात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान की। और मेरे भाइयों, ये बात कुरान में अल्लाह ताला ने बयान की। अल्लाह ने कहा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर ये लोग ईमान ले आए बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम यानी सहाबा ईमान लाए हो, ये हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। व इन तवल्लौ, अगर वो मुंह मोड़ते हैं, किस बात से? ईमान लाने से मुंह मोड़ते हैं या तुम्हारी तरह ईमान लाने से मुंह मोड़ते हैं, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, तो वो लोग इख्तिलाफ में पड़ रहे हैं, वो लोग इख्तिलाफ में पड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। आज इत्तिहाद उम्मत की अगर बात होती है या किसी भी मौजू पे बात होती है तो इस नुक्ते को याद रखने की जरूरत है कि सहाबा की समझ हमसे बेहतर इसलिए भी है कि एक इकलौती समझ ऐसी है जिस पर पूरी उम्मत मुत्तफिक हो सकती है। और सहाबा की समझ में इख्तिलाफ नहीं, दीन के वो बुनियादी मसाइल जिनको अकायद ईमानियात कहते हैं, उसमें इख्तिलाफ सहाबा के दरमियान आपको नहीं मिलेगा। जैसे बाद के जमाने में आज बुनियादी मसाइल ही में इख्तिलाफ है। एक कहता है नबी को मुख्तार कुल मानो तभी तुम मुसलमान हो, और दूसरा ये कहता है नबी को मुख्तार कुल मानो तुम अल्लाह ताला के साथ शिर्क कर रहे हो। ऐसे इख्तिलाफात बाद के जमाने में हैं, सहाबा के जमाने में ऐसा इख्तिलाफ आपको नहीं मिलेगा। हाज़रीन गिरामी, ये कुछ वजूहात मैंने आपके सामने जिक्र की, और इन सब से बढ़कर सहाबा की समझ इसलिए भी हमसे ज्यादा बेहतर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी समझ की पैरवी करने का हम और आपको हुक्म दिया है। यह सबसे बड़ी वजह है। अब तक जितने नुकात मैंने बयान किए, इनमें से कोई वजह ना भी होती, सिर्फ एक नुक्ता काफी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा के नक्शे कदम पर चलने और अल्लाह के बाद अल्लाह के नबी ने सहाबा की समझ पर का पाबंद होने की तालीम और तरगीब दी है। हमें समझाया है, हमें बतलाया है कि हम अपनी दीन की समझ और तशरीह के सिलसिले में सहाबा की समझ के पाबंद रहें। यह बात कुरान में अल्लाह ने बयान की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में बयान की। यह खुद एक मुस्तकिल मौदू कि कुरान में वो कितने दलाइल हैं जो सहाबा की समझ को हुज्जत करार देते हैं, अहादीस में वो कितनी अहादीस हैं जो सहाबा की समझ को हुज्जत करार देते हैं। यह खुद एक तवील मौजू है, लेकिन मैं बतौर नमूना मिसाल के तौर पर 2-4 सिर्फ मिसालें आपके सामने रखूं। पहले तो वही आयत पेश करूं। अल्लाह ने फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर ये लोग ईमान ले आए। कौन? जिक्र अहले किताब का चल रहा। आयत से पहले सूरह बकरा में अहले किताब का तज़किरा, कहा अगर ये अहले किताब ईमान ले आए बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, बिल्कुल उसी तरीके पर, उसी जैसी बात पे तुम ईमान लाए हो, फ़क़द इह्तदौ, तो ये हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, आयत में ये बात नहीं कही गई कि सहाबा का तरीका हिदायत है, साथ सहाबा हिदायत याफ्ता तरीके पे हैं, सिर्फ इतनी बात नहीं कही गई, बल्कि यह कहा गया सहाबा के तरीके पर अगर ईमान लाओ तो तुम्हारे हिदायत याफ्ता होने की वो जमानत भी है। फ़क़द इह्तदौ, अगर उन जैसा ईमान लाओ तो तुम हिदायत याफ्ता हो जाओगे। ये बात कुरान मजीद की इस आयत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। ये पहली आयत है। दूसरी आयत सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात बयान फरमाई। सूरह तौबा में कहा वस्साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, साबिक़ीन अव्वलीन जो मुहाजिरीन और अंसार में से थे और जो उनके बाद आए, उनके नक्शे कदम पर चले। कौन? अहले इल्म ने लिखा फतह मक्का के बाद ईमान लाने वाले मुसलमान इससे मुराद हैं। ये बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा कि क़यामत तक आने वाले वो सभी मुसलमान जो इन सहाबा के नक्शे कदम पर चले, अल्लाह ने कहा अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह ताला से राजी हो गए। जमानत अल्लाह ताला ने दी। कुरान मजीद में 4 मुकामात अल्लाह ताला ने रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का कि अल्लाह उनसे राजी हुआ, वो अल्लाह ताला से राजी हुए। क्यों कहा? क्या ये हो सकता है कि वो गुमराही पर हो, गलती पर हो, उनकी समझ अधूरी हो, नाकिस हो, अल्लाह ताला उनसे राजी हो जाए? अल्लाह ताला अपनी रजामंदी का सर्टिफिकेट बगैर इस्तिहकाक के, बगैर हकदारी के उनको दे दे? नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने जो गवाही दी
ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ وہ گواہی عین واقعے کے مطابق ہے. صحابہ اس معیار پہ پورے اترتے ہیں, کھرے اترتے ہیں جس معیار پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں گواہی دی ہے. اور میرے بھائیو, احادیث کی اگر ہم بات کریں, عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جب تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری سنت کو اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو تم لازم پکڑے رہو. یہ بات صحابہ کے منہج کی درستگی کی ضمانت ہے. اور وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں ذکر کی کہ امت 73 فرقوں سے زیادہ بٹے گی, ایک صرف ہدایت پر رہے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحابہ نے پوچھا وہ ایک کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی, میں اور میرے صحابہ کی جماعت ہی وہ حق پر رہنے والی جماعت ہے. تاریخ یقین مانے آیات اور احادیث بے شمار ہیں, میں نے بطور نمونہ یہ بات رکھی ہے. جو نقطہ میں نے کہا آخری وہ یہ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے, احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی سمجھ کا پابند رہنے اور صحابہ کی سمجھ کو معیار ماننے کا حکم ہم اور آپ کو دیا ہے. یہ میرے اور آپ کے سامنے صحابہ کے منہج کے بہتر ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. اور آخری ایک بات آپ کے سامنے کہہ کر میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں. میرے بھائیوں, مجھے ذرا بتاؤ, جو لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں نئے زمانے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہو چکی ہے, نئے نئے ترقیاں, نئی نئی اکتشافات, ایجادات ہو گئی, بڑی بڑی تحقیقات آ گئی ہیں, اس اعتبار سے سوچ کو اور اس کو سمجھ کو بدلنا چاہیے. مجھے بتاؤ جسے ہم دین کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہم جسے دین کہتے ہیں وہ عقائد ہیں, عبادات ہیں, حلال و حرام کے اصول و ضابطے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق اور آداب کی تعلیمات ہیں. دین اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ معاملات کے آداب میں اپنے ساتھ, انسانوں کے ساتھ معاملات سے لے کر سیاسی معاملات تک سب داخل. ہمارا دین بس یہی چیزیں ہیں. آپ جانتے ہیں عقائد ہیں. آپ بتاؤ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ عقائد کی تشریح و تفسیر صحابہ کے زمانے میں ایک تھی, نئے زمانے میں نئی تفسیر ہو جائے گی؟ عقیدے بدلتے ہیں, زمانے کے اعتبار سے عقیدہ بدلتا رہتا ہے. معلوم کیا ہوا؟ عقیدہ نہیں بدل سکتا, عقیدہ نہیں بدل سکتا. دوسرے نمبر پہ عبادات لے لو. آپ بتاؤ کیا عبادت کا طریقہ پرانے زمانے میں صحابہ کے لیے الگ تھا, آج ہمارے لیے الگ ہے؟ نئے زمانے میں ہمیں نئی تفسیر کر کے نماز کے نئے نئے طریقے ایجاد کرنے؟ نہیں, عبادات نہیں بدل سکتی. حلال و حرام کے جو پیمانے ہیں, کیا جو چیز پہلے حلال تھی آج حرام, جو آج حرام تھی وہ حلال ہو گئی؟ وہ پچھلی شریعتوں میں ہوتا تھا, آخری ترمیم جو ہوئی نبی کی شریعت کے ذریعے کر دی گئی. اب اس کے بعد جو چیز حرام ہے اس کا حکم حرام باقی رہے گا. حالات کے اعتبار سے کسی مجبور انسان کے لیے وقتی طور پہ چھوٹ مل سکتی ہے, اس کا تذکرہ بھی خود سنت کے اندر موجود ہے, قرآن کے اندر موجود ہے. حلال و حرام کے اصول نہیں بدل سکتے. معاملات جو لوگوں کے پاس ہیں, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ عدل و انصاف شریعت میں پہلے مطلوب تھا, آج عدل و انصاف کرنے کا حکم نہیں؟ ظلم پہلے حرام تھا, آج ظلم جو ہے حلال ہو گیا. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دین کے نام پہ آخر نئی چیز کیا لانا چاہتے ہیں؟ کیوں نئی سمجھ کی بات کرتے ہیں؟ کیوں نئی تفسیر کی بات کرتے ہیں؟ نئی سمجھ نئی تفسیر کا اگر اتنا ہی ہے, پہلے یہ تو بتاؤ دین کا وہ کون سا باب ہے جو نئی تفسیر اور نئی تشریح کا تقاضا کرتا ہے؟ آپ یاد رکھیں, صرف دو پہلو ایسے ہیں جہاں نئی تحقیقات سے ہم اور آپ کو جو ہے مدد مل سکتی. ایک باب یہ کہ نئے نئے مسائل, جو مسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھے, جیسے مثال کے طور پہ خون بلڈ ڈونیٹ کرنے کا مسئلہ ہے یا اپنے اعضا ڈونیٹ کرنے کا مسئلہ ہے, یہ شکل اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود نہیں تھی. ایک آدمی ایسے مسائل کے اندر کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح موقف کیا ہونا چاہیے, اس پہ غور و فکر کر سکتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. یہ میدان ہے غور و فکر کا. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ شریعت کے ثابت شدہ جو حقائق پہلے سے ہیں, نئی تحقیقات سے اس پر ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہو سکتا ہے. ہم پہلے بھی ایمان رکھتے تھے کہ سورج پابند ہے, طے شدہ نظام سے ہی چلتا ہے. آج سائنس نے بتا دیا سیکنڈوں کا بھی فرق نہیں ہوتا, برابر بالکل ٹھیک وقت پر وہ طلوع بھی ہوتا ہے, غروب بھی ہوتا ہے. ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ جو بات پہلے سے جانتے تھے, جدید تحقیقات نے مزید اس پر ایمان بڑھا دیا ہمارا. بس اتنا ہو سکتا ہے. یہ نہ ہو کر آپ نئی سمجھ کے نام پر دین کی کون سی نئی تشریح لانا چاہتے ہیں, دین کے کون سے حصے کو لانا چاہتے ہیں, اور یہ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری سمجھ صحابہ سے بہتر ہو سکتی. آخر پہلے بتاؤ تو صحیح کہ دین کے کس مسئلے کو بدلنا چاہتے ہو. میرے بھائیو, بات بہت لمبی ہوئی, مختصر پیغام میں یہی دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو, صحابہ کے منہج کی پابندی اختلاف کے زمانے میں زیادہ ضروری, انتشار کے زمانے میں زیادہ ضروری.
لوگوں کی سمجھ کا اختلاف جب ہو، اس زمانے میں گمراہی سے بچنے کی سب سے بڑی ضمانت صحابہ کی سمجھ کی پابندی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں کو صحابہ کی جو سمجھ ہے اس کی اہمیت کو جاننے اور اس معاشرے کے لوگوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات ہم نے کہی سنی ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔